السلام علیکم، ویلکم ٹو نامر سد لائبریری چینل۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ناول کا نام ہے حصار محبت کی قید۔ حویلی کی بھاری دیواریں آج کبرا خان پر تنگ ہو رہی تھیں۔ وہ کالی ریشمی چادر سر پر ڈالے فرش پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کی آنسوں میں صرف دکھ نہیں بلکہ وہ احتجاج تھا جسے سننے والا اس گھر میں کوئی نہ تھا۔ اس کا باپ جس کے لیے وہ ہمیشہ ایک گڑیا کی طرح رہی تھی، آج اسے اپنی دوستی کی بھینٹ چڑھانے پر تل گیا تھا۔ مجھے نہیں کرنا یہ نکاح ابا سائیں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ اس کی چیخیں کمرے کی بند کھڑکیوں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی، لیکن باہر کھڑے اس کے باپ کے فیصلے پتھر کی لکیر تھے۔ وہ اپنے بوڑھے دوست کے احسانات کا بدلہ اپنی 14 سالہ بیٹی کے مستقبل سے چکانا چاہتا تھا۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ کبرا کو لگا شاید اس کا باپ اسے زبردستی لے جانے آیا ہے، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئیں۔ وہ بہروز خان تھا، وہی بہروز جس کی آنکھوں کی تپش کبرا کبھی برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ وہ ایک طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر غصے کی لالی اور ماتھے پر ابری رگیں اس کے اندر کے لاوے کا پتہ دے رہی تھی۔ اس نے ایک نظر کبرا کے روتے ہوئے چہرے پر ڈالی اور پھر اس شیطان کی طرف بڑھا جو کبرا کا ہاتھ تھامنے کی جرات کر رہا تھا۔ بہروز تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے باپ کی آواز گونجی۔ بہروز نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے کبرا کو اس شخص کے قبضے سے چھڑایا اور اسے اپنے پیچھے کر لیا۔ اس کی گرفت میں وہ طاقت تھی جو صرف تحفظ دینے والے کے پاس ہوتی ہے۔ کبرا جو خوف سے کانپ رہی تھی دیوانہ وار بہروز کے سینے سے جا لگی۔ اس کی ہچکیاں بہروز کے کرتے کو بھگو رہی تھیں۔ بہروز کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ اس کے جذبات مچلنے لگے۔ ایک طرف وہ ننھی سی جان تھی جو اس سے پناہ مانگ رہی تھی اور دوسری طرف وہ معاشرہ جہاں اسے ابھی بہت کچھ جھیلنا تھا۔ بہروز نے ضبط کی انتہا کرتے ہوئے اسے اپنے ہاتھوں سے پیچھے دھکیلنا چاہا۔ کبرا دور ہٹو، لوگ کیا کہیں گے؟ اس کی آواز میں سختی تھی مگر آنکھوں میں بے پناہ درد۔ لیکن کبرا، وہ تو جیسے آج ہر ڈر سے آزاد ہو چکی تھی۔ وہ اتنی ہی شدت سے دوبارہ اس کے ساتھ چمٹ گئی جیسے وہ کوئی ڈوبتا ہوا انسان ہو اور بہروز وہ واحد تنکا جس نے اسے سہارا دینا تھا۔ نہیں، مجھے یہاں سے لے جائیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ کبرا کی آواز میں ایسی تڑپ تھی کہ بہروز کا پتھر جیسا دل پگھلنے لگا۔ بہروز نے گہرا سانس لیا اور کبرا کے بھیگے ہوئے چہرے کو تھام کر اسے خود سے تھوڑا دور کیا، لیکن اس کی نظروں میں وہ غصہ اب بھی تھا جو اس کے باپ کے لیے تھا۔ وہ دبی ہوئی آواز میں بولا، کبرا ہوش میں آؤ، تم ابھی بہت چھوٹی ہو، یہ سب تمہاری برداشت سے باہر ہے اور یہ جذبات یہ تمہیں برباد کر دیں گے۔ کبرا نے روتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اگر آپ مجھے نہیں بچائیں گے تو کون بچائے گا؟ بہروز نے سر جھکا لیا۔ اسے معلوم تھا کہ آج کے بعد اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ اس نے کبرا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ آج کے بعد کبرا خان میری ذمہ داری ہے، جو اس کی طرف بڑھے گا اسے بہروز خان کی لاش سے گزرنا ہوگا۔ بہروز خان نے حویلی کے صحن میں کھڑے لوگوں کی طرف دیکھ کر گرجتی آواز میں کہا۔ حویلی کے وسیع اور ریز صحن میں سناٹا چھایا ہوا تھا، مگر یہ وہ خاموشی تھی جو کسی بڑے طوفان سے پہلے آتی ہے۔ بہروز خان نے کبرا کا ہاتھ جس مضبوطی سے تھام رکھا تھا وہ محض ایک سہارا نہیں بلکہ زمانے کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا۔ کبرا کا باپ جبار خان غصے سے تھرتھرانے لگا۔ اس کی غیرت اور انا کو اس کے اپنے ہی بھتیجے نے سرعام للکارا تھا۔ بہروز، اپنی حد میں رہو، یہ میری بیٹی ہے اور اس کے نکاح کا فیصلہ میں کر چکا ہوں۔ جبار خان کی آواز میں غصہ اور گرج تھی۔ بہروز نے کبرا کو اپنی ڈھال بناتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب بھی خوف کے سائے لرز رہے تھے۔ اس نے جبار خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، چاچا سائیں، غیرت کا تقاضا یہ نہیں کہ آپ اپنی 14 سالہ بیٹی کو ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیں جو اخلاق و شرافت کے نام سے بھی واقف نہیں۔ اگر یہ آپ کا فیصلہ ہے تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ آج کے بعد کبرا اس حویلی میں نہیں رہے گی۔ صحن میں موجود لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ کبرا، جس نے بچپن سے بہروز کو ایک سخت گیر اور خاموش مزاج انسان کے طور پر دیکھا تھا، آج اسے اپنے لیے لڑتے دیکھ کر ایک عجیب سی اپنائیت محسوس کر رہی تھی۔ اس نے انجانے میں بہروز کی قمیض کا پلو اور سختی سے پکڑ لیا۔
بہروز نے اسے حویلی کے صدر دروازے کی طرف لے جانا شروع کیا۔ کبرا کے قدم لڑکھڑا رہے تھے لیکن بہروز کی گرفت اس سے گرنے نہیں دے رہی تھی۔ جب وہ باہر نکلے تو چاندنی رات اپنی پورے آب و تاب کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، مگر بہروز کے اندر ایک الگ ہی آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ اسے اپنی جیپ تک لے آیا۔ بیٹھو اندر، اس نے حکم دیا۔ اس کی آواز میں وہی پرانی سختی تھی جس سے کبرا ہمیشہ ڈرتی آئی تھی۔ کبرا نے سسکتے ہوئے کہا، بہروز خان، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اباسائی ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ بہروز نے جیپ کا انجن سٹارٹ کیا اور سٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے غصے سے چلایا۔ خاموش، ایک لفظ بھی مت نکالنا اپنے منہ سے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم اس طرح سب کے سامنے مجھ سے آ کر لپٹ گئی۔ تمہیں معلوم ہے لوگ تمہارے بارے میں کیا باتیں کریں گے؟ کبرا کا دل ٹوٹ سا گیا۔ وہ تو اسے اپنا نجات دہندہ سمجھ رہی تھی، لیکن بہروز کا غصہ اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ شاید اس نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ میں ڈر گئی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ شیطان مجھے چھوئے۔ اس نے روتے ہوئے سر جھکا لیا۔ بہروز نے ایک گہری سانس لی۔ اس کا غصہ کبرا پر نہیں بلکہ ان حالات پر تھا جنہوں نے اسے اس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور شہر سے دور پہاڑی علاقے میں واقع اپنی چھوٹی سی حویلی کی طرف نکل گیا۔ رستے بھر خاموشی رہی، مگر یہ خاموشی ان کے درمیان موجود جذباتی تناؤ کو مزید بڑھا رہی تھی۔ کبرا بار بار بہروز کے سخت چہرے کو دیکھتی جس پر چاند کی روشنی پڑ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا بہروز اسے واقعی پسند کرتا ہے یا یہ سب صرف خاندانی غیرت کا معاملہ ہے۔ جب وہ بہروز کی حویلی پہنچے تو رات کا پچھلا پہر تھا۔ بہروز نے گاڑی روکی اور نیچے اترا۔ اس نے کبرا کے لیے دروازہ کھولا مگر کبرا وہیں بیٹھی رہی۔ باہر آؤ، بہروز نے دبی آواز میں کہا۔ نہیں، آپ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ کبرا کی ضد میں ایک معصومیت تھی۔ بہروز نے ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں بند کی جیسے وہ اپنے جذبات کو قابو میں کر رہا ہو۔ وہ کبرا کے قریب جھکا، اس کے چہرے سے بالوں کی ایک لٹ کو ہٹایا۔ اس کا لمس اتنا نرم تھا کہ کبرا کی سانسیں رک گئیں۔ بہروز کی آنکھوں میں غصے کی جگہ اب ایک گہری اداس محبت نے لے لی تھی۔ تم ابھی بہت چھوٹی ہو کبرا، تمہیں نہیں معلوم کہ یہ آگ کتنی خطرناک ہے۔ میں تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں، لیکن تمہاری یہ قربت میرے لیے ضبط کرنا مشکل بنا رہی ہے۔ اس کی آواز میں ایک ایسی تڑپ تھی جو کبرا نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ کبرا نے ہمت جمع کی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں چھوٹی ہوں مگر یہ جانتی ہوں کہ آپ کے بغیر میں جی نہیں سکوں گی۔ آپ مجھے غصہ کریں، مجھے ڈانٹیں، لیکن مجھے خود سے دور نہ کریں۔ بہروز کا دل پگھلنے لگا۔ اس نے کبرا کو سہارا دے کر گاڑی سے اتارا۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے ملازمہ کو آواز دی کہ کبرا کے لیے کمرہ تیار کرے۔ جب کبرا اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو بہروز نے اسے پکارا، کبرا۔ وہ پلٹی۔ بہروز اسے ایک عجیب نظر سے دیکھ رہا تھا۔ آج کے بعد تمہاری زندگی کے فیصلے میں کروں گا، اور یاد رکھنا میں جتنا اچھا دوست ہوں اس سے کہیں زیادہ سخت گیر دشمن ثابت ہو سکتا ہوں۔ میری حدوں کو پار مت کرنا۔ کبرا نے دھیرے سے سر ہلایا اور مسکرا دی۔ اسے معلوم تھا کہ اس سخت لہجے کے پیچھے ایک ایسا دل دھڑک رہا ہے جو صرف اس کے لیے وقف ہے۔ لیکن اب یہ آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ جبار خان کے آدمی بہروز کی حویلی کی طرف نکل چکے تھے اور شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ بہروز خان اپنی ہی بہن جیسی کزن کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ حویلی کے در و دیوار پر چھائی اداسی اور باہر منڈلاتے خطرات نے بہروز کو ایک ایسے فیصلے پر مجبور کر دیا تھا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اسے خبر ملی تھی کہ جبار خان نے نہ صرف برادری کو اکٹھا کر لیا ہے بلکہ وہ کسی بھی وقت پولیس یا اپنے مسلح غنڈوں کے ساتھ یہاں دھاوا بول سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کبرا کی عزت پر کوئی حرف آتا، بہروز نے فیصلہ کر لیا۔ نکاح؟ کبرا نے حیرت اور لرزتی آواز میں پوچھا۔ وہ کمرے کی وسط میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں ابھی تک رونے سے سوجی ہوئی تھی۔ ہاں کبرا، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں بچا۔ بہروز کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اضطراب کی لہریں تھیں۔ اگر تم یہاں میرے ساتھ ہو تو دنیا کو ایک جواب چاہیے ہوگا۔ میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر ہی زمانے کی زبان بند کر سکتا ہوں۔
कुबरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो अभी सिर्फ 14 साल की थी। गुड़ियों से खेलने की उम्र में इसे एक ऐसी जिम्मेदारी का सामना था कि जिसका बोझ वो शायद समझ भी नहीं पा रही थी। मगर बहरोज खान, इसके लिए तो वो हमेशा से एक बुलंद कामत रोबदार शख्सियत था जिसकी एक झलक इसे सुकून देती थी। लेकिन क्या आप मुझे पसंद करते हैं या ये सिर्फ एहसान है? इसने हिम्मत जुटाकर पूछा। बहरोज इसके करीब आया। इसका कद कुबरा के मुकाबले में बहुत तवील था। इसने झुककर कुबरा के कांपते हाथों को थामा। कुबरा, ये एहसान नहीं है, ये मेरा हक है जो मैं आज तुमसे मांग रहा हूँ। तुम छोटी हो, शायद अभी मोहब्बत के मायने ना समझो, मगर मेरा ज़ब्त जवाब दे रहा है। इसके लहजे में गुस्सा नहीं बल्कि एक ऐसी तड़प थी जिसने कुबरा के रगों पे में सनसनी दौड़ा दी। निकाह का इंतज़ाम बहुत सादगी से किया गया। हवेली के पुराने मौलवी साहब को बुलाया गया और 2 मुलाज़मीन को गवाह बनाया गया। रात के सन्नाटे में जब बाहर गिद्दरों की आवाज़ें आ रही थी, हवेली के ड्राइंग रूम में एक नई तारीख लिखी जा रही थी। कुबरा ने सुर्ख रंग का एक पुराना मगर कीमती जोड़ा पहना हुआ था जो बहरोज की वालदा का था। इसका मासूम चेहरा घूंघट में छुपा हुआ था, मगर इसकी हिचकियां साफ सुनी जा रही थी। कुबरा खान वल जबार खान, क्या आपको बहरोज खान वल्द शहरोज खान के साथ ये निकाह कबूल है? कुबरा की ज़बान साकत हो गई। इसे अपने बाप का गुस्सा, वो बूढ़ा शख्स जिससे इसका निकाह तय पाया था, और फिर बहरोज का वो मजबूत सीना याद आया जहाँ इसे पनाह मिली थी। इसने कपकपाती आवाज में कहा, कबूल है। जैसे ही अल्फाज अदा हुए, बहरोज ने एक गहरा सांस लिया, जैसे इसके कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। जब दस्तक करने की बारी आई तो कुबरा के हाथ इस कदर कांप रहे थे कि कलम पकड़ना मुश्किल था। बहरोज ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखा और इसे सहारा दिया। इसके लम्स की गरमाइश कुबरा के पूरे वजूद में उतर गई। निकाह के बाद जब सब चले गए तो कमरे में सिर्फ वो दोनों रह गए। खामोशी इतनी गहरी थी कि एक दूसरे की दिल की धड़कनें सुनी जा सकती थी। कुबरा बेड के कोने पर बैठी सर झुकाए रो रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या डरे। बहरोज इसके करीब आया और बहरोज इसके करीब आया और बेड पर इसके सामने बैठ गया। इसने आस्था से कुबरा का घूंघट उल्टा। कुबरा ने डर कर आंखें बंद कर लीं। मुझसे डरो मत कुबरा। बहरोज की आवाज़ अब रेशम की तरह नरम थी। मैं जानता हूँ तुम बहुत छोटी हो। मैं तुम पर किसी चीज़ का बोझ नहीं डालूंगा। तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी भी। इसने कुबरा की थोड़ी थाम कर इससे अपनी तरफ मतवज्जो किया। जब कुबरा ने अपनी भीगी आंखें खोलकर बहरोज की आंखों में देखा तो इसे वहां सिर्फ गुस्सा या तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि एक ऐसी आग नजर आई जो सिर्फ एक मर्द की अपनी औरत के लिए होती है। बहरोज खान, कुबरा ने धीमे से पुकारा और फिर इसके गले लग गई। इस बार ये लगना एक बच्ची का अपने मुहाफिज से लगना नहीं था, बल्कि एक बीवी का अपने मजाजी खुदा से लिपटना था। बहरोज ने इसे अपनी बाहों के सार में जकड़ लिया। इसका गुस्सा अब पिघल कर लम्स की हिद्दत में बदल रहा था। इसने कुबरा के माथे पर बोसा दिया और सरगोशी की। आज से तुम इस हसारे मोहब्बत की कैदी हो। आप यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अभी इस प्यार की रात पर दुश्मनों की नज़र थी। बाहर से अचानक गाड़ियों के रुकने और शोरगुल की आवाज़ें आने लगी। जब्बार खान हवेली के दरवाजे पर पहुंच चुका था और इस बार वो अकेला नहीं था। हवेली के बाहर शोरगुल और गाड़ियों के टायरों की रगड़ ने रात के सन्नाटे को चीर कर रख दिया था। बहरोज खान, जिसने अभी चंद लम्हे पहले कुबरा को अपने हिसार में लिया था, एकदम से चुकन्ना हो गया। इसकी आंखों में वो नरम लम्हों में गायब हो गई और इनकी जगह वही पुराना जाहो जलाल वाला गुस्सा लौट आया। बहरोज खान, बाहर निकलो। मेरी बेटी को मेरे हवाले करो, वरना ये हवेली कब्रिस्तान बन जाएगी। जब्बार खान की आवाज़ लाउड स्पीकर पर गूंज रही थी, जिसके साथ ही दर्जनों मुसल्लह आदमियों ने हवेली का घेराव कर लिया था। कुबरा डर के मारे दोबारा बहरोज से चिमट गई। इसका छोटा सा वजूद खौफ से कांप रहा था। बहरोज खान, वो हमें मार देंगे। अब्बा साईं बहुत गुस्से में हैं। बहरोज ने कुबरा के दोनों कंधों को मजबूती से थामा और इसे बेड पर बैठाया। कुबरा, मेरी तरफ देखो। इसकी आवाज़ में ऐसी कुव्वत थी कि
کبرا نے سسکیاں روک کر اسے دیکھا۔ اب تم صرف جبار خان کی بیٹی نہیں ہو، تم بہروز خان کی منکوہا ہو۔ میری عزت پر آنچ آنے سے پہلے میری سانسیں رکیں گی۔ تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بہروز نے اپنی کمر سے بندھی پستول نکالی اور اسے چیک کیا۔ اس کی چال میں وہ شکاری جیسی پھرتی تھی جو اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے تیار ہو۔ اس نے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کیا اور حویلی کے مرکزی ہال کی طرف بڑھ گیا۔ باہر جبار خان اپنے غصے میں اندھا ہو چکا تھا۔ جیسے ہی بہروز برآمدے میں نمودار ہوا، کئی بندوقوں کے دہانے اس کی طرف مڑ گئے۔ جبار خان، پیچھے ہٹ جاؤ، بہروز گرج کر بولا۔ جس بیٹی کا سودا تم کہہ رہے تھے وہ اب میری بیوی ہے، ہم نے نکاح کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی جبار خان کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ نکاح؟ ایک بچی کے ساتھ؟ یہ نکاح کوئی نہیں مانے گا۔ تم نے میری غیرت کو للکارا ہے، اب اس کا انجام صرف موت ہے۔ جبار خان نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا، مگر اس سے پہلے کہ کوئی گولی چلتی، بہروز کے وفادار ملازمین اور اس کے اپنے مسلح محافظ دیواروں کی اور سے نمودار ہو گئے۔ فضا میں بارودوں کی بو پھیلنے لگی۔ اسی دوران کمرے کے اندر کبرا کی حالت غیر تھی۔ وہ دروازے کو پیٹ رہی تھی۔ بہروز خان، دروازہ کھولیں، مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ اسے اپنی جان سے زیادہ بہروز کی فکر تھی۔ وہ بہروز جو اب اس کا سب کچھ تھا۔ اس کی معصومیت میں اب ایک ایسی تڑپ شامل ہو گئی تھی جو صرف ایک عورت اپنے مرد کے لیے محسوس کرتی ہے۔ باہر بہروز نے جبار خان کی طرف قدم بڑھایا۔ وہ گولیوں کے سائے میں بھی بے خوف تھا۔ جبار خان، تم نے اپنی دوستی نبھانے کے لیے بیٹی کا سودا کیا۔ میں نے اسے تحفظ دینے کے لیے اسے اپنی زندگی بنا لیا۔ اگر تم ایک قدم بھی آگے بڑھے تو یاد رکھنا، یہ بہروز خان کی حویلی ہے۔ یہاں جنازے تو اٹھ سکتے ہیں مگر ہار تسلیم نہیں کی جاتی۔ بہروز کا غصہ اور اس کا رعب اتنا شدید تھا کہ جبار خان کے کچھ آدمی پیچھے ہٹنے لگے۔ بہروز کی آنکھوں میں وہ سرخی تھی جو صرف عشق اور غصے کے ملاپ سے پیدا ہوتی ہے۔ اچانک ایک گولی چلی اور بہروز کے بازو کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ خون نے اس کی سفید قمیص پر سرخ پھول کھلا دیے۔ کبرا نے اندر گولی کی آواز سنی تو اس کا دل جیسے ڈوب گیا۔ اس نے پوری طاقت سے دروازے کو دھکا دیا اور پرانی لکڑی کا تالا کڑک کر کے ٹوٹ گیا۔ وہ دیوانہ وار باہر بھاگی اور صحن میں آ کر بہروز کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مار دیجیے مجھے عباسائی، اگر آپ کو خون ہی چاہیے تو میری جان لے لیں، مگر میرے شوہر کو کچھ مت کہیے گا۔ کبرا کے اس اچانک آنے اور شوہر کا لفظ استعمال کرنے پر پورا صحن ساکت ہو گیا۔ جبار خان کی بندوق تنی ہوئی تھی مگر سامنے اس کی اپنی بیٹی تھی جس کی آنکھوں میں اب ڈر نہیں بلکہ ایک ایسی ضد تھی جو صرف محبت میں آتی ہے۔ بہروز نے زخمی بازو کے باوجود کبرا کو اپنے پیچھے کھینچا۔ اس کا خون کبرا کے ہاتھ پر لگا۔ تم یہاں کیوں آئی؟ اندر جاؤ، وہ غصے سے چلایا مگر اس کی آواز میں کبرا کے لیے فکر صاف جھلک رہی تھی۔ نہیں، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ کبرا نے اس کا زخمی ہاتھ تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ جبار خان نے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو اس کا غرور ٹوٹنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کبرا کو جتنا چھوٹا سمجھ رہا تھا، وہ محبت کے امتحان میں اس سے کہیں زیادہ بڑی ثابت ہوئی تھی۔ بہروز خان، جبار خان نے دبی آواز میں کہا، تم نے اسے مجھ سے چھین لیا ہے لیکن یاد رکھنا یہ زخم کبھی نہیں بھرے گا۔ وہ اپنے آدمی کو لے کر واپس مڑ گیا مگر اس کی آنکھوں میں انتقام کی ایک نئی چنگاری ابھی باقی تھی۔ بہروز نے گہرا سانس لیا اور لڑکھڑا کر بیٹھنے لگا۔ کبرا نے اسے سہارا دیا۔ رات کی تاریکی میں خون اور آنسوں کے درمیان ان کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا تھا۔ بہروز نے کبرا کے چہرے کو دیکھا جو اب بھی رو رہی تھی۔ اس نے اپنے پاک ہاتھ سے اس کے آنسو پونچھے اور زخمی حالت میں بھی ایک تلخ مگر سچی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم واقعی پاگل ہو کبرا۔ میری زندگی کے ساتھ ساتھ اب میری موت کی ذمہ دار بھی تم ہی بنو گی۔ جبار خان کے جانے کے بعد حویلی پر ایک بوجھل سی خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی سکون والی نہیں تھی۔ بہروز خان کے بازو سے رستا ہوا خون اس کی سفید قمیض کو گہرا سرخ کر چکا تھا۔ کبرا جو ابھی چند لمحے پہلے موت کے سامنے کھڑی تھی، اب اپنے وجود کی تمام تر توانائی سمیٹ کر بہروز کو سہارا دے رہی تھی۔ بہروز خان، آپ کا زخم بہت گہرا ہے، اندر چلے خدا کے لیے۔ کبرا کی آواز میں لرزش تھی مگر اس کے ارادے میں ایک ایسی پختگی آ گئی تھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ بہروز نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے ماتھے پر
पसीने की बूंदें चमक रही थी। इसने अपनी तपती हुई नजरों से कुबरा को देखा। वो 14 साला लड़की जिसे वो अब तक महज एक जिम्मेदारी समझता था, आज इसके लिए ढाल बन गई थी। इसने खामोशी से कुबरा के कंधे पर हाथ रखा और अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। कमरे में पहुंचते ही कुबरा ने इसे आरामदा कुर्सी पर बैठाया और भाग कर मरहम पट्टी का सामान ले आई। इसके छोटे छोटे हाथ कांप रहे थे जब इसने बहरोज की कमीज की आस्तीन को कैंची से काटा। जैसे ही गोली का जख्म नुमाया हुआ, कुबरा के मुंह से एक सिसकी निकल गई। रो मत कुबरा, ये जख्म मेरे लिए दर्द का बायस नहीं है, क्योंकि ये तुम्हें बचाते हुए लगा है। बहरोज ने दांत पीसते हुए कहा। इसकी आवाज में वही मर्दाना वक़ार और एक हल्का सा गुस्सा था जो इसकी शख्सियत का खासा था। कुबरा ने गर्म पानी में रुई डुबोई और जख्म को साफ करना शुरू किया। जैसे ही इसने जख्म को छुआ, बहरोज के जिस्म में एक झुरी झुरी दौड़ गई। ये सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि कुबरा के लम्स की वो तपिश थी जो उसके पूरे वजूद में सराहत कर रही थी। आपको बहुत तकलीफ हो रही है ना? कुबरा ने रोते हुए पूछा। इसकी आंख से एक आंसू टपक कर बहरोज के हाथ पर गिरा। बहरोज ने कुबरा का चेहरा ऊपर उठाया। तकलीफ जख्म में नहीं है कुबरा, तकलीफ इस बात में है कि मैं तुम्हें इस छोटी सी उम्र में इस खूनी खेल का हिस्सा बना बैठा हूँ। तुम तो गुड़ियों से खेलने वाली थी और मैंने तुम्हारे हाथों में पट्टियां थमा दी। कुबरा ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं अब बच्ची नहीं रही, मैं आपकी बीवी हूँ। इस लफ्ज़ बीवी ने बहरोज के दिल की धड़कनों को तरतीब से बाहर कर दिया। इसने कुबरा के हाथ को थाम लिया और इसे अपने करीब खींचा। कुबरा इसके सीने से जा लगी। बहरोज की सांसें इसकी बालों में उलझ रही थी। गुस्सा जो हमेशा बहरोज का साथी रहता था, अब एक गहरी लरजती हुई मोहब्बत में बदल रहा था। इसने कुबरा के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में जकड़ लिया और इसे अपनी आंखों के सामने लाया। कुबरा, क्या तुम जानती हो निकाह के क्या मायने हैं? क्या तुम जानती हो कि अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है? इसकी आवाज़ अब सरगोशी बन गई थी, एक ऐसी सरगोशी जो कुबरा के पूर पूर में सनसनी दौड़ा रही थी। कुबरा ने शर्मा कर नजरें झुका ली। इसकी कम उम्री इसके एहसासात पर हावी थी, मगर इसका दिल पुकार पुकार कर कह रहा था कि वो बहरोज के बगैर अधूरी है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ मेरा खून गिरेगा। बहरोज ने इसकी मासूमियत पर एक तल्ख मुस्कुराहट बिखरी। इसने कुबरा के माथे पर अपने लब रख दिए। ये बोसा महज तसल्ली नहीं था, बल्कि एक अहद था कि वो अब इसे कभी खुद से दूर नहीं होने देगा। अगली सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो हवेली के हालात बदल चुके थे। बहरोज के मुलाजमीन कुबरा को अब एक नई नज़र से देख रहे थे। वो अब सिर्फ कुबरा बीबी नहीं थी, वो इस हवेली की खानम बन चुकी थी। बहरोज ने अपने वफादार मुलाजिम गुल खान को बुलाकर हुक्म दिया, हवेली की सिक्योरिटी दुगनी कर दी जाए। जब्बार खान खामोश नहीं बैठेगा। वो इस निकाह को गैर कानूनी साबित करने की कोशिश करेगा, मगर इसे नहीं मालूम कि बहरोज खान जिसका हाथ थाम ले इसे कोई नहीं छीन सकता। कुबरा किचन में थी। वो बहरोज के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। इसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था, मगर इसके जहन के किसी कोने में अपने बाप का गुस्सा और वो बूढ़ा मंगेतर अब भी डरोने ख्वाब की तरह मौजूद थे। नाश्ते की मेज़ पर बहरोज इसे खामोशी से देख रहा था। इसने महसूस किया कि कुबरा का रंग उड़ा हुआ है। क्या सोच रही हो? उसने सख्त लहजे में पूछा, मगर इसकी आंखों में फिक्र थी। अब्बा साईं, वो क्या करेंगे? कुबरा ने डरते हुए पूछा। बहरोज ने अपनी कुर्सी पीछे की और उठकर कुबरा के पास आया। इसने इसके कंधों पर हाथ रखे और इसे अपनी तरफ मोड़ा। वो जो भी करेंगे इसका सामना मैं करूंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। बस एक बात याद रखना, कभी मुझसे कुछ मत छुपाना। मेरा गुस्सा सिर्फ इनके लिए है जो मेरे अपने नहीं, तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है। इसी शाम हवेली के दरवाजे पर एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। इसमें पुलिस के साथ जब्बार खान का वकील भी था। उन्होंने बहरोज पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने एक नाबालिग बच्ची को अगवा किया है और ज़बरदस्ती निकाह किया है। बहरोज का खून खोलने लगा। वो बाहर निकला और वकील के सामने खड़ा हो गया। अगवा? वो मेरी मनकुआ है, इसने अपनी मर्जी से मुझसे पनाह मांगी है। पुलिस ऑफिसर ने कहा। बहरोज खान, कानून उम्र देखता है। कुबरा की उम्र अभी 14 साल है, इसलिए निकाह कानूनी तौर पर चैलेंज किया जा सकता है। हमें बच्ची से बयान लेना होगा। बहरोज ने पीछे मुड़कर देखा। कुबरा खड़ी कांप रही थी। बहरोज ने इसे आंख से इशारा किया कि वो हिम्मत रखे। कुबरा आगे बढ़ी और पुलिस ऑफिसर के सामने खड़ी हो गई। मेरा नाम कुबरा बहरोज खान है, इसने अपनी आवाज़ को मजबूत करते हुए कहा।
میں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے کیونکہ میرے باپ نے میرا سودا کر دیا تھا۔ اگر آپ مجھے یہاں سے لے گئے تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ کبرا کا یہ دو ٹوک بیان سن کر پولیس آفیسر بھی خاموش ہو گیا۔ جبار خان کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی تھی، مگر اس نے اب تک ایک اور خطرناک رستہ چننے کا فیصلہ کیا تھا، وہ رستہ جو سیدھا بہروز کے قتل کی طرف جاتا تھا۔ حویلی کے باہر پولیس کی واپسی اور جبار خان کی ناکامی نے عارضی طور پر ایک سکون تو مہیا کر دیا تھا، مگر بہروز خان کی عقابی نظریں دیکھ رہی تھی کہ یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کبرا کو یہاں گاؤں کی اس دشمنی کے بیچ مزید نہیں چھوڑ سکتا۔ گل خان، گاڑی تیار کرو، ہم رات کے اندھیرے میں شہر نکلیں گے۔ بہروز کا لہجہ حتمی تھا۔ اس نے اپنے بازو پر بندھی پٹی کو ایک نظر دیکھا جس پر اب بھی خون کے دھبے موجود تھے، مگر اس کی پرواہ کیے بغیر وہ کبرا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کبرا کھڑکی کے پاس بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی، شاید وہ اپنی زندگی کے ان بدلتے ہوئے رنگوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی بہروز اندر داخل ہوا وہ تیزی سے اٹھی۔ کبرا، سامان سمیٹو، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ بہروز نے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ شہر؟ مگر کیوں؟ کبرا کی معصوم آنکھوں میں سوال تھا۔ بہروز نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور فکر کی ایک عجیب سی آمیزش تھی۔ اس لیے کہ تمہارا باپ اب قانون کا نہیں، بارودوں کا سہارا لے گا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ یہ پہلا واقعہ تھا جب بہروز نے اتنے کھلے الفاظ میں اس کی اہمیت کا اعتراف کیا تھا۔ گاڑی کچے رستوں سے ہوتی ہوئی ہائی وے پر آ گئی۔ اندھیری رات میں صرف جیپ کی ہیڈ لائٹس کا اجالا تھا اور انجن کی گڑگڑاہٹ۔ کبرا پچھلی سیٹ پر بیٹھی بہروز کے چوڑے شانوں کو دیکھ رہی تھی، جو کسی پہاڑی کی طرح اسے ہر مصیبت سے بچانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ بہروز نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کبرا، تھک گئی ہو؟ یہاں آ کر میرے ساتھ بیٹھو۔ کبرا گھبراتے ہوئے اگلی سیٹ پر آ بیٹھی۔ بہروز نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھاما اور دوسرا ہاتھ کبرا کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کا لمس کسی تپتے ہوئے صحرا میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جیسا تھا۔ کبرا نے اپنا سر بہروز کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اس لمحے اسے کسی جبار خان، کسی سماج یا کسی قانون کا ڈر نہیں تھا، وہ اپنے شوہر کے حصار میں تھی۔ بہروز خان، کیا ہم کبھی واپس آئیں گے؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ بہروز نے اس کے ہاتھ کو تھوڑا سا دبایا۔ واپس تب آئیں گے جب میں تمہارے باپ کے دل سے انتقام کی آگ بجھا دوں گا۔ اب تم صرف میری ہو اور شہر کی اس نئی زندگی میں تمہیں وہ سب دوں گا جو تمہارے بچپن سے چھینا گیا ہے۔ صبح ہوتے وہ شہر کے ایک پوش علاقے میں واقع بہروز کے ذاتی اپارٹمنٹ میں پہنچ گئے۔ یہ جگہ حویلی سے بالکل مختلف تھی، جدید، خاموش اور محفوظ۔ بہروز نے دروازہ کھولا اور کبرا کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ کبرا نے حیرت سے اس پرتاش گھر کو دیکھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح ایک بالکل نئی دنیا میں قدم رکھے گی۔ یہ تمہارا نیا گھر ہے، یہاں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بہروز نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے، اس کے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے، مگر اس کی نظریں کبرا کے ہر لمحے کا تعاقب کر رہی تھی۔ کبرا نے کچن سے پانی لا کر اسے دیا۔ جب وہ گلاس تھام رہی تھی تو بہروز نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ اس نے کبرا کو اپنی طرف کھینچا، یہاں تک کہ وہ اس کے بالکل قریب آ گئی۔ کبرا، بہروز کی آواز گہری اور بھاری ہو گئی، تمہیں معلوم ہے کہ اس شہر میں ہمارے درمیان کوئی حویلی کے لوگ نہیں ہوں گے، کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا، یہاں صرف ہم دو ہوں گے۔ کبرا کا سانس اکھڑنے لگا۔ اس کی دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ اسے لگا بہروز انہیں صاف سن سکتا ہے۔ میں جانتی ہوں، اور میں آپ کے پاس ہی رہنا چاہتی ہوں۔ بہروز نے اس کی تھوڑی تھام کے اس کا چہرہ بلند کیا۔ تمہاری یہ معصومیت میرا ضبط آزما رہی ہے۔ تم 14 سال کی ہو، مگر تمہاری آنکھوں میں جو سچائی ہے وہ بڑی بڑی عورتوں میں نہیں ہوتی۔ اس نے کبرا کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ ضبط کیا، جس میں پیار، تحفظ اور ایک انکہی تڑپ شامل تھی۔ دشمن کا سایہ ہر طرف تھا، لیکن شہر میں بھی سکون زیادہ دیر قائم نہ رہا۔ بہروز کے موبائل پر ایک میسج آیا جس نے اس کے ماتھے پر بل ڈال دیے۔ جبار خان نے شہر کے کچھ اثر و رسوخ والے لوگوں سے رابطہ کر لیا تھا اور وہ بہروز کے کاروبار کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ بہروز نے غصے سے فون میز پر پٹک دیا۔ وہ بوڑھا باز نہیں آئے گا۔ کبرا نے سہم کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ بہروز نے اس کے قریب آ کر اسے بازو میں بھر لیا۔ کچھ نہیں کبرا، بس ایک بات یاد رکھنا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔
اس رات اپارٹمنٹ کی بالکونی میں کھڑے ہو کر بہروز نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کا غصہ اب ایک ٹھنڈی آگ میں بدل رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے جبار خان کو اسی کی زبان میں جواب دینا ہوگا۔ کبرا پیچھے سے آئی اور اس کے زخمی بازو پر دھیرے سے ہاتھ رکھا۔ بہروز خان، آپ کے غصے سے مجھے اب ڈر نہیں لگتا، کیونکہ میں جانتی ہوں یہ غصہ دنیا کے لیے ہے، میرے لیے تو آپ صرف ایک ٹھنڈا سایہ ہے۔ بہروز نے پلٹ کے اسے دیکھا اور اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ شہر کی تیز روشنیوں کے درمیان وہ دو روحیں ایک دوسرے میں پناہ ڈھونڈ رہی تھیں۔ شہر کی چکا چوند روشنیوں میں بہروز خان کا عالیشان اپارٹمنٹ ایک قلعے کی طرح تھا، مگر اس قلعے کے اندر جذبات کا ایک ایسا طوفان برپا تھا جس کی تپش کبرا کو لمحہ بہ لمحہ پگھلا رہی تھی۔ بہروز خان کے لیے کبرا اب محض ایک ذمہ داری نہیں بلکہ اس کی زندگی کا وہ محور بن چکی تھی جس کے گرد اس کی تمام تر خوشیاں اور غصہ گردش کرتا تھا۔ اگلی صبح جب کبرا کی آنکھ کھولی تو اس نے خود کو نرم بستر پر پایا۔ کھڑکی سے چھنتی ہوئی دھوپ کمرے میں بکھری ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بہروز خان بیڈ کے سامنے رکھے صوفے پر لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر رہا تھا۔ اس کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی تھی اور ماتھے پر سنجیدگی کے بل تھے۔ کبرا کو جاگتا دیکھ کر اس نے کام روکا اور اس کے قریب آیا۔ جاگ گئی خانم؟ اس نے خانم لفظ پر ایسا زور دیا کہ کبرا کے گال دہکنے لگے۔ جی۔ آپ رات بھر نہیں سوئے؟ کبرا نے اپنی چادر درست کرتے ہوئے پوچھا۔ بہروز اس کے بالکل قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کی قربت سے کبرا کو اپنے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ نیند ان آنکھوں سے کوسوں دور ہے کبرا، جب تک تمہاری حفاظت کا مکمل انتظام نہ ہو جائے۔ اس نے کبرا کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے تمہارے لیے ایک ٹویٹر کا انتظام کیا ہے، میں چاہتا ہوں تم پڑھو۔ میں تمہیں اس جاہل معاشرے کی بھیڑ نہیں چڑھنے دوں گا جہاں عورت کو صرف پیر کی جوتی سمجھا جاتا ہے۔ کبرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ میرے لیے اتنا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ ابا سائی تو کہتے تھے کہ لڑکیوں کا کام صرف چولہا چوکا سنبھالنا ہے۔ بہروز کا چہرہ غصے سے تپ اٹھا۔ تمہارے ابا سائی نے تمہاری قدر نہیں پہچانی۔ تم میری بیوی ہو اور بہروز خان کی بیوی سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر جینے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اس نے کبرا کے آنسو اپنے انگوٹھے سے پونچھے اور اس کا لمس اتنا ریشمی تھا کہ کبرا نے انجانے میں اپنا چہرہ اس کی ہتھیلی پر ٹکا دیا۔ دوپہر کے وقت جب گھر میں مکمل خاموشی تھی، کبرا کچن میں بہروز کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اچانک اسے پیچھے سے دو مضبوط بازوؤں نے اپنے حصار میں لے لیا۔ کبرا کا سانس رک گیا۔ بہروز اپنا تھوڑی اس کے کندھے پر رکھا۔ بہروز خان، کوئی دیکھ لے گا، کبرا نے لرزتی آواز میں کہا۔ کون دیکھے گا؟ یہ میرا گھر ہے اور تم میری محرم ہو۔ بہروز کی آواز اس کے کان کے پاس کسی موسیقی کی طرح گونجی۔ اس نے کبرا کی گردن پر اپنے لبوں کی حدت محسوس کروائی۔ کبرا کا پورا وجود پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ کبرا نے مڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم سے کیسا ڈر؟ بہروز نے اسے مزید قریب کر لیا۔ میں بہت چھوٹی ہوں، لوگ کہتے ہیں آپ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں۔ کبرا کی معصومیت بہروز کے دل پر تیر کی طرح لگی۔ بہروز نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ لوگوں کا کام ہے کہنا۔ کبرا، میں نے تمہیں اس شیطان سے چھین کر اپنے دل میں جگہ دی ہے۔ اگر یہ ظلم ہے تو میں یہ ظلم بار بار کروں گا۔ تم میری وہ ضرورت بن چکی ہو جس کے بغیر میں سانس بھی نہیں لے سکتا۔ اس نے کبرا کی پیشانی پر ایک گہرا اور تا دیر رہنے والا بوسہ دیا جس نے کبرا کے تمام خدشات کو بہا دیا۔ جبار خان اپنی آخری چال چل رہا تھا۔ اسی دوران جبار خان نے شہر کے ایک نامی گرامی وکیل اور کچھ بااثر بدماشوں کے ساتھ مل کر بہروز کے اپارٹمنٹ کا پتہ لگا لیا تھا۔ وہ خاموشی سے وار کرنے کا عادی نہیں تھا، اس لیے اس نے بہروز کے بزنس پارٹنرز کو دھمکانا شروع کر دیا تاکہ اسے مالی طور پر کمزور کیا جا سکے۔ شام کو بہروز جب گھر لوٹا تو وہ بہت غصے میں تھا۔ اس نے آتے ہی میز پر رکھی چیزیں ٹھوکر سے گرا دی۔ کبرا سہم کر کونے میں کھڑی ہو گئی۔ بہروز خان، کیا ہوا؟ وہ قریب آنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ بہروز نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں خون آلود تھیں۔ تمہارا باپ، وہ میری جڑیں کاٹ رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں پیسوں کی خاطر تمہیں اسے واپس کر دوں گا۔ وہ کبرا کے قریب آیا اور اسے سختی سے بازو سے پکڑا۔ سنو کبرا، اگر مجھے سڑک پر بھی آنا پڑا نا، تب بھی تم میرے پاس رہو گی۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ کبرا نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ چوما۔ میں نے آپ کے ساتھ جینے مرنے کا عہد کیا ہے۔ اگر ہم سڑک پر بھی ہوئے تو میں آپ کے سائے میں خود کو ملکہ سمجھوں گی۔
بروز کا غصہ کبرا کی اس بات پر ایک دم ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو کبرا، میرا یہ لہجہ تمہارے لیے نہیں تھا، میں صرف تمہیں کھونے کے تصور سے پاگل ہو جاتا ہوں۔ رات کی آخری پہر جب شہر سو رہا تھا، اپارٹمنٹ کے مرکزی دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ بہروز نے چونک کر اپنی پستول اٹھائی۔ اس نے کبرا کو الماری کے پیچھے بنے خفیہ خانے میں چھپنے کا اشارہ کیا۔ باہر مت آنا جب تک میں نہ کہوں۔ بہروز کی آواز میں موت جیسی سردی تھی۔ دروازہ ٹوٹا اور 3 نقاب پوش اندر داخل ہوئے۔ فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ کبرا اندر چھپی خدا سے اپنے سوہاگ کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اسے گولیوں کی آوازیں اپنے دل پر لگتی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ایک چیخ گونجی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ کبرا کا جی چاہا کہ وہ باہر بھاگ جائے، مگر بہروز کا حکم اسے زنجیر پہنائے ہوئے تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ بہروز خون میں لت پت تھا، مگر وہ خون اس کا اپنا نہیں تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا کبرا کے پاس آیا اور اسے باہر نکالا۔ بہروز خان، کبرا اس سے لپٹ گئی۔ کچھ نہیں ہوا۔ وہ بھیجنے والے کو پیغام مل گیا ہوگا کہ بہروز خان کی دہلیز پار کرنا موت کو دعوت دینا ہے۔ بہروز نے کبرا کو اپنے بازو میں اٹھا لیا اور اسے تسلی دینے لگا۔ اس رات ان کے درمیان کی دوریاں مزید سمٹ گئیں اور کبرا کو احساس ہوا کہ وہ جس مرد کی پناہ میں ہے وہ اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے۔ اپارٹمنٹ میں ہونے والے حملے نے بہروز خان کے اندر چھپے اس درندے کو بیدار کر دیا تھا جو اب تک کبرا کی معصومیت کی خاطر خاموش تھا۔ خون کی چھینٹیں صاف ہو چکی تھی، مگر فضا میں موجود بارود اور غصے کی بو ابھی تک باقی تھی۔ کبرا رات بھر بہروز کے سینے سے لگی رہی، جیسے وہ اسے اپنے وجود میں چھپا لینا چاہتی ہو تاکہ دنیا کی کوئی گولی اسے چھو نہ سکے۔ اگلی صبح ابھی سورج پوری طرح نمودار نہ ہوا تھا کہ دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی۔ بہروز نے جھٹکے سے اپنی پستول اٹھائی، مگر اس بار دستک میں وحشت نہیں بلکہ ایک التجا تھی۔ بہروز نے جب کیمرے میں دیکھا تو اس کے ہاتھ رک گئے۔ باہر بی بی جان، کبرا کی ماں، کھڑی زور قطار رو رہی تھی۔ بہروز نے تصبر کے عالم میں دروازہ کھولا۔ بی بی جان، آپ یہاں؟ بہروز نے حیرت سے پوچھا۔ کبرا جو ابھی کچن سے نکلی تھی، اپنی ماں کو دیکھ کر دیوانہ وار ان کی طرف بھاگی۔ ماں، میری ماں! دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ بی بی جان نے کبرا کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں ممتا اور دکھ کا سمندر تھا۔ میری بچی تو کس حال میں ہے؟ بہروز بیٹا، یہ تو نے کیا کیا؟ اسے اس طرح اٹھا لائے، پورا خاندان دشمن بن گیا ہے۔ بہروز نے سر لہجے میں کہا۔ بی بی جان، میں اسے اٹھا کر نہیں لایا، میں اسے بچا کر لایا ہوں۔ اگر میں اس رات وہاں نہ پہنچتا تو جبار خان اس کا سودا کر چکا ہوتا۔ بی بی جان نے بہروز کی طرف دیکھ کر ہاتھ جوڑ دیے۔ بہروز، میں جانتی ہوں تو نے اسے تحفظ دیا ہے، مگر اس کے باپ نے قسم کھائی ہے کہ وہ یا تو تجھے مار دے گا یا کبرا کو زہر دے دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کبرا ایک بار واپس آ کر اس سے معافی مانگ لے اور اس نکاح کو ختم کر دے تو وہ سب کچھ معاف کر دے گا۔ کبرا کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے بہروز کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی۔ معافی؟ بہروز دہڑا۔ وہ شخص جس نے اپنی بیٹی کو بیچنے کی کوشش کی، وہ معافی مانگنے کو کہہ رہا ہے؟ بی بی جان، آپ کو اس نے مہرہ بنا کر بھیجا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کبرا آپ کی بات نہیں ٹالے گی۔ کبرا روتے ہوئے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما۔ ماں، میں واپس نہیں جاؤں گی۔ میں بہروز خان کی منکوہا ہوں۔ اب میرا جینا مرنا انہی کے ساتھ ہے۔ بی بی جان نے کبرا کے کان میں سرگوشی کی۔ بیٹی، تیرے بھائیوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ جبار خان پاگل ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تو نہ آئی تو وہ تیرے بھائیوں کو آگ کر دے گا اور انہیں گھر سے نکال دے گا۔ یہ سن کر کبرا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک طرف اس کی محبت، اس کا شوہر، اور دوسری طرف اس کے بھائیوں کا مستقبل۔ بہروز نے کبرا کی خاموشی اور اس کی آنکھوں میں بدلتے ہوئے تاثرات کو بھانپ لیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور کبرا کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ تم کیا سوچ رہی ہو کبرا؟ کیا تم واقعی اس کی باتوں میں آ کر مجھے چھوڑنے کا سوچ رہی ہو؟ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ بی بی جان بھی کانپ گئی۔ بہروز خان، میرے بھائیوں کا کیا قصور ہے؟ کبرا نے سسکتے ہوئے کہا۔ بہروز نے اسے دیوار سے جا لگایا۔ اس کا چہرہ کبرا کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ اس کی سانسیں ٹکرا رہی تھی۔ تمہارے بھائیوں کا قصور میں دیکھ لوں گا۔ تم میری ہو۔ اگر تم نے اسے چوکھٹ سے باہر قدم رکھا تو یاد رکھنا، بہروز خان زندہ نہیں رہے گا۔ میں تمہیں واپس سے جہنم میں نہیں جانے دوں گا جہاں سے میں نے تمہیں کھینچ کر نکالا ہے۔ اس کے لمس میں شدت تھی اور آواز میں وہ جنون جو صرف ایک عاشق میں ہوتا ہے، جو اپنی معشوقہ کو کھونے کے ڈر سے پاگل ہو رہا ہو۔ اس نے کبرا کے چہرے پر جھک کر اس کے لبوں
کے قریب سرگوشی کی۔ کہہ دو کہ تم نہیں جاؤ گی، کہو۔ کبرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں غصہ اور بے پناہ محبت ایک ساتھ رقص کر رہے تھے۔ اس نے اپنا سر بہروز کے سینے پر رکھ دیا اور بی بی جان کی طرف دیکھ کر دو ٹوک الفاظ میں کہا، ماں، ابا سائی سے کہہ دیں کہ کبرا اب مر چکی ہے، اب یہاں صرف بہروز خان کی بیوی رہتی ہے۔ میں ان کے لیے اپنے بھائیوں کی قربانی تو دے سکتی ہوں مگر اپنے شوہر کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپ سکتی۔ بی بی جان خالی ہاتھ واپس لوٹ گئی مگر ان کا جانا بہروز کے لیے فاتحہ نہیں بلکہ ایک نئے خطرے کا آغاز تھا۔ جبار خان کو جب معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی نے اسے ٹھکرا دیا ہے تو اس نے وہ قدم اٹھایا جس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اس نے شہر کے بڑے خبرات اور ٹی وی چینلز پر یہ خبر لگوا دی کہ بہروز خان نے ایک نابالغ لڑکی کو اغوا کر کے اسے حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے۔ اب یہ معاملہ صرف خاندانی غیرت کا نہیں رہا تھا بلکہ پورے ملک کی سطح پر ایک قانونی جنگ بن چکا تھا۔ بہروز نے کبرا کو دیکھا جو خوف سے سمٹ کر صوفے پر بیٹھی تھی اور وہ اس کے پاس آئے، اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ کبرا، اب جنگ بڑی ہو گئی، ہمیں یہ شہر بھی چھوڑنا ہوگا اور شاید یہ ملک بھی۔ کیا تم میرے ساتھ ایک گمنام زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو؟ کبرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، جہاں آپ وہاں میری جنت، مجھے کسی شہر یا نام کی ضرورت نہیں، مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ بہروز نے اسے اٹھا کر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس رات انہوں نے ایک نیا سفر شروع کرنے کا عہد کیا مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ جبار خان کے مسلح آدمی اب بھی ان کے تعاقب میں تھے اور اگلی منزل موت کی وادی بھی ہو سکتی تھی۔ شہر کی فضا اب دم گھٹنے والی ہو چکی تھی۔ بہروز خان جانتا تھا کہ قانون اور جبار خان کے گٹھ جوڑ نے اسے ایک ایسے کونے میں دھکیل دیا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ صرف گرفتاری یا موت تھا۔ اس نے اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے ملک کی سرحد عبور کرنے کا ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ یہ سفر پر خطر تھا مگر کبرا کے ساتھ کے بغیر اسے اپنی زندگی کی کوئی سمت نظر نہیں آتی تھی۔ رات کے 2 بجے جب پورا شہر گہری نیند میں تھا، بہروز اور کبرا ایک عام سی پرانی گاڑی میں اپارٹمنٹ سے نکلے۔ کبرا نے برقع اوڑھ رکھا تھا تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے مگر اس کی آنکھوں میں لرزتا ہوا خوف بہروز سے چھپا نہ تھا۔ اپنا ہاتھ مجھے دو کبرا، بہروز نے گاڑی چلاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ کبرا نے اپنا ٹھنڈا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ بہروز نے اس کی انگلیوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ خدا کی قسم اگر آسمان بھی زمین پر آ جائے تب بھی میں تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ہم اس سرحد کو پار کریں گے اور ایک نئی دنیا بسائیں گے جہاں نہ تمہارا باپ ہوگا اور نہ ہی یہ ظالم روایت۔ کبرا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بہروز خان، مجھے اس نئی دنیا کی تمنا نہیں، مجھے بس آپ کی سلامتی چاہیے۔ میرا دل گھبرا رہا ہے جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہو۔ بہروز نے ویو مرر میں دیکھا، دور دو تیز لائٹس ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ اس کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ جبار خان کے شکاری کتے بو سونگھتے ہوئے یہاں تک پہنچ چکے تھے۔ گاڑی اب شہر کی حدود سے نکل کر کچے پہاڑی رستوں پر چل رہی تھی۔ پیچھے آنے والی گاڑیوں کی تعداد اب 3 ہو چکی تھی۔ اچانک ایک گولی گاڑی کے پچھلے شیشے کو توڑتی ہوئی اندر آئی۔ کبرا نے زوردار چیخ ماری اور نیچے کی طرف جھک گئی۔ کبرا، سر نیچے رکھو۔ بہروز گرج اٹھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا، دوسرے سے اپنی آٹومیٹک پسٹل نکال کر کھڑکی سے باہر فائرنگ شروع کر دی۔ پہاڑی موڑ پر بہروز نے گاڑی کو ایک خطرناک کٹ دیا جس سے پیچھے آنے والی ایک گاڑی توازن کھو کر کھائی میں جا گری مگر باقی 2 گاڑیاں اب بھی ان کے بالکل قریب تھیں۔ بہروز خان، آپ کو گولی لگی ہے؟ کبرا نے سسکتے ہوئے دیکھا کہ بہروز کے کندھے سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ کچھ نہیں کبرا، بس تھوڑی دور اور، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس سے سرحد کے قریب ایک پرانے گودام تک پہنچنا تھا جہاں اس کے آدمی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ گودام تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے مگر دشمن بھی ان کے سر پر تھا۔ بہروز نے کبرا کو گاڑی سے نکالا اور اسے گودام کے ایک محفوظ کونے میں بٹھا دیا۔ اس کا زخم اب شدید درد کر رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں موجود جنون اسے گرنے نہیں دے رہا تھا۔ تم یہاں سے نہیں ہلو گی کبرا۔ اس نے کبرا کے چہرے کو چوما۔ یہ بوسہ الوداعی نہیں تھا بلکہ ایک وعدہ تھا کہ وہ واپس آئے گا۔ باہر جبار خان اپنے آدمیوں کے ساتھ پہنچ چکا تھا۔ بہروز، باہر نکلو، اپنی موت کو اتنی تکلیف دہ مت بناؤ۔ جبار خان کی آواز میں وحشیانہ فاتحانہ پن تھا۔ بہروز گودام کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ جبار خان، تم نے اپنی انا کی خاطر اپنی بیٹی کا سہاگ اجاڑنے کی قسم کھائی ہے۔ آؤ پھر دیکھو بہروز خان کیسے اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔
فائرنگ کا ہولناک تبادلہ شروع ہوا۔ بہروز اکیلا تھا مگر وہ ایک زخمی شیر کی طرح لڑ رہا تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے جبار خان کے 3 آدمیوں کو ڈھیر کر دیا مگر اس کے اپنے وجود بھی کئی گولیاں پیوست ہو چکی تھیں۔ کبرا اندر سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ مزید نہ رک سکی۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر آئی اور بہروز کے سامنے کھڑی ہو گئی، ٹھیک اس وقت جب جبار خان نے آخری گولی چلانے کے لیے نشانہ باندھا تھا۔ رک جائیں ابا سائیں، کبرا کی آواز نے پہاڑوں میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ اگر آپ نے اب گولی چلائی تو وہ میرے سینے پار کرے گی۔ آپ نے میرا بچپن چھینا، میری خوشیاں چھینی، اب کیا میرا سہاگ بھی چھینیں گے؟ جبار خان کا ہاتھ کانپنے لگا۔ اس نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں وہ نفرت دیکھی جو کسی بھی گولی سے زیادہ مہلک تھی۔ بہروز جو گھٹنوں کے بل گر چکا تھا نے کبرا کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ کبرا پیچھے ہٹو، اس کی آواز ڈوب رہی تھی۔ کبرا وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور بہروز کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے جبار خان کی طرف دیکھ کر کہا، مار دیجیے ہمیں، ہم ایک ساتھ مرنا قبول کریں گے مگر آپ کی اس نفرت بھری دنیا میں واپس نہیں جائیں گے۔ جبار خان نے اپنی بندوق نیچے کر لی۔ اس کی انا اس وقت دم توڑ گئی جب اس نے دیکھا کہ اس کی اپنی بیٹی موت کو زندگی پر ترجیح دے رہی تھی۔ وہ خاموشی سے مڑا اور اپنے باقی آدمیوں کے ساتھ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ کئی گھنٹوں بعد جب سورج کی پہلی کرن نے پہاڑوں کو چھوا، بہروز نے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ اسپتال کے ایک بستر پر تھا۔ کبرا اس کا ہاتھ تھامے وہیں کرسی پر سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا مگر پرسکون تھا۔ بہروز نے دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کبرا ہڑبڑا کر جاگی اور بہروز کو ہوش میں دیکھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ ہم بچ گئے بہروز خان، ہم جیت گئے، اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ بہروز نے ایک گہری سانس لی اور کبرا کو خود میں بھینچ لیا۔ ہم جیتے نہیں کبرا، ہم نے ایک نئی زندگی کی قیمت چکائی ہے، اب ہمارے درمیان کوئی دیوار نہیں ہوگی۔ برسوں بعد جب اس پرشور دنیا کے ہنگامے دور کہیں پیچھے رہ گئے تو ایک دور دراز ساحلی شہر کے پرسکون بنگلے میں زندگی اپنے پورے حسن کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ یہاں پر نہ کوئی جبار خان تھا، نہ خاندانی دشمنیاں، نہ ہی وہ خوف جو کبھی کبرا کے سائے کی طرح ساتھ رہتا تھا۔ بہروز خان اب ایک کامیاب بزنس مین کے طور پر پہچانا جاتا تھا مگر اس کی کڑی طبیعت اور غصہ اب صرف اس کے دفتر کی فائلوں تک محدود تھا۔ جیسے ہی وہ گھر کی دہلیز پار کرتا وہ وہی بہروز بن جاتا جو کبرا کی ایک مسکراہٹ پر اپنا سب کچھ وار دینے کو تیار رہتا۔ کبرا اب 22 سال کی ایک حسین و جمیل عورت بن چکی تھی۔ اس کی معصومیت میں اب ایک خاص وقار اور خود اعتمادی آ گئی تھی۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی مگر اس کا سب سے بڑا اعزاز بہروز کی محبت تھی۔ سمندر کے کنارے ڈھلتے سورج کی نارنجی روشنی پورے آسمان پر پھیلی ہوئی تھی۔ بہروز بنگلے کی بالکونی میں کھڑا سمندر کی لہروں کو دیکھ رہا تھا جب اس سے اپنے گرد 2 ریشمی بازوؤں کا حصار محسوس ہوا۔ کبرا نے اپنا سر اس کے چوڑے کندھے پر ٹکا دیا تھا۔ آج پھر آپ خاموش ہیں؟ کبرا نے شرارت سے پوچھا۔ بہروز نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جس میں اس کا گورا رنگ مزید نکھر رہا تھا۔ بہروز نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ خاموش اس لیے ہوں کہ لفظ چھوٹے پڑ گئے ہیں۔ کبھی سوچا نہ تھا کبرا کہ اس خون خرابے اور نفرت کے بیچ سے میں تمہاری صورت میں ایسی جنت پالوں گا۔ کبرا نے اس کے ماتھے پر موجود اس پرانے زخم کے نشان کو چوما جو جبار خان کی گولی سے لگا تھا۔ یہ نشان گواہ ہے کہ آپ نے میرے لیے موت کو شکست دی ہے۔ بہروز نے اسے مزید قریب کر لیا۔ ان کے درمیان اب کوئی پردہ یا جھجک باقی نہیں تھی۔ اس نے کبرا کے بالوں کی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے ڈھیسا اور سرگوشی کی، تمہاری وہ ضد، وہ نکاح کی رات، تمہارا مجھ سے لپٹ جانا، وہ سب نہ ہوتا تو شاید میں آج بھی وہی پتھر دل انسان ہوتا۔ تم نے مجھے جینا سکھایا ہے کبرا۔ کبرا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے، اور آپ نے مجھے وہ تحفظ دیا جو باپ بھی نہ دے سکا۔ میں آج بھی آپ کے اسی غصے سے محبت کرتی ہوں جو میرے لیے پوری دنیا سے لڑ جاتا ہے۔ بہروز نے جھک کر اس کے ہونٹوں کے قریب اپنی سانسوں کی تپش بکھیری۔ آج سے 4 سال پہلے میں نے کہا تھا تم اس حصار محبت کی قیدی ہو۔ آج میں اپنی بات بدلتا ہوں۔ میں تمہاری محبت کا اسیر ہوں اور یہ قید مجھے دنیا کی ہر آزادی سے پیاری ہے۔ سمندر کی ٹھنڈی ہوا ان کے چہروں کو چھو رہی تھی۔ دور سے ایک چھوٹی سی بچی بھاگتی ہوئی آئی جس کی آنکھیں بالکل بہروز جیسی تھی مگر مسکراہٹ کبرا جیسی۔ ماما، بابا، اس نے انہیں دونوں کی ٹانگوں سے چمٹتے ہوئے پکارا۔ بہروز نے اپنی بیٹی کو اٹھا کر فضا میں اچھالا اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کبرا نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے شکرانے کا سجدہ دل ہی دل میں ادا کیا۔ جبار خان نے بہت پہلے ہار مان لی تھی اور اب وہ گائے بگائے اپنی نواسی کے لیے طوائف بھیج کر اپنی ندامت کا اظہار کرتا تھا۔
زندگی اب ایک پرسکون جھیل کی طرح تھی جس میں محبت کے کنکر نے لہریں پیدا کر دی تھی۔ بہروز نے اپنا ہاتھ کبرا کے گرد پھیلایا اور اس سے اپنی آغوش میں لیتے ہوئے گھر کے اندر قدم بڑھا دیے۔ آج کی رات کوئی دشمن نہیں تھا، کوئی گولی نہیں تھی، صرف دو روحیں تھیں جو ایک دوسرے میں مکمل ہو چکی تھی۔ محبت جیت گئی تھی اور نفرت ہمیشہ کے لیے ہار گئی تھی۔ یہاں پہ ناول ختم ہوا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ناول پسند آئے گا۔ کمنٹس میں لازمی بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔